بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج کا پروگرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے۔ آپ کی شخصیت دنیا بھر کے لیے ایک ایسی روشن مثال ہے کہ تا دم آخر لوگ جو ہے آپ کا ذکر کرتے کرتے اپنی آگے والی نسلوں کی تعمیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ مغرب نے بھی آپ کے فلسفے، آپ کے قواعد، آپ کے قوانین کو اختیار کیا اور وہ ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوئے۔ ہم یا کہہ لیں کہ آس پاس کے وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے قواعد، آپ کے اصول و ضوابط سے انحراف کیا تو وہ کامیابی کو ہرگز نہ پا سکے۔ وہ معاشرے، وہ سوسائٹی، کیونکہ سوسائٹی کے قیام کے لیے ضروری تھا کہ وہ نظام، وہ جو آپ نے گریڈز متعارف کروائے، جو آپ نے جس انداز سے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بات کی، معاشی طور پر جس طرح استحکام آپ نے اپنی ریاست بلکہ 22 لاکھ مربع میل کو آپ نے فراہم کیا، اور یہاں تک کہ آپ کا وہ قول زرعی جسے دنیا بھر میں ریفرنس کیا جاتا ہے، جناب سیدنا عمر لاء کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا وہ قول زرعی کہ دریائے نیل کے کنارے یا فرات کے کنارے اگر ایک بکری بھی پیاس سے مرتی ہے تو اس کا بھی جواب دہ عمر ہوگا، عمر کو اس کی بھی فکر ہے۔ اللہ اکبر! ایسا لیڈر، ایسی قیادت اور ایسا حاکم وقت دوبارہ دنیا کو میسر نہ آیا، گو کہ تمام صحابہ میں آپ کا والا عدل اور آپ کے والا انصاف، لیکن بدرجہ اتم جب عدل کی بات کی جائے، انصاف کی بات کی جائے اور ظالموں پر قہر کی بات کی جائے تو وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، جو مومنوں کے لیے رحم کرنے والے ہیں، جو مومنوں کے لیے نرم ہیں، اور جو کافروں پر اور جو ظالموں پر غیظ و غضب کے ساتھ ان کا تسلط قائم تھا اور ان سے غلط کام کرنے والا کس قدر گھبراتا تھا۔ بہرحال اس عمر کی بات کی جا رہی ہے، مسلسل آج 7واں سلسلہ اس کڑی کا، اور اس میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں ملک پاکستان کے مقتدر معزز علماء کرام، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور ممتاز و محترم ثنا خان جناب انور اشفاق ابراہیم برادران کا۔ ہمارے آقا عمر اور عمر کے آقا اور ہم سب کے آقا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں ہم عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک نعت آپ نے حالیہ بھی پڑھی ہے، مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری کی غالباً لکھی ہوئی ہے، اور بہت عمدہ انداز سے آپ نے پڑھی، ہم لوگوں کو بہت پسند آئی ہے۔ میری فرمائش ہے اگر حبیب خدا کا نظر اسی انداز میں ہو۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا۔ اور میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، حبیب خدا کا۔ اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقہ
اتارا کروں میں حبیب خدا کا. اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں حبیب خدا کا. اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تو تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا. اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا، نظارہ کروں میں حبیب خدا کا. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نوری علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام، اور کیا خوبصورت ایک عقیدت نامہ حضور کی بارگاہ میں عشق و محبت سے لبریز سرشار عقیدتیں مولانا مصطفی رضا خان نوری کی، اور کیا خوبصورت رنگ میں ڈھالا جناب انور اشفاق ابراہیم برادر نے. بہت خوبصورت دھن ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دل کرتا ہے پڑھے جائیں اور ہم سنے جائیں. بہرحال اب ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی جانب آتے ہیں. اس عمر کے آقا کا ذکر اس لیے کہ عمر بھی خوش ہوں اور ہم پہ بھی نوازشیں ہوں. اور اب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے سے مطابقت یا موافقت کی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں جو آیات الہی کا نزول ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. مطلب مشوروں میں اس قدر کامیاب تھے کہ تائید اللہ رب العزت کی جانب سے ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر المؤمنین غیظ المنافقین سیدنا و مولانا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے. آپ کی اصابت رائے یعنی رائے کی درستی کا عالم یہ تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے عمر کی زبان اور دل پر. کہ عمر کے زبان و قلب پہ حق جاری ہوتا ہے، عمر کی رائے بھی ثواب ہوتی ہے درست سواد کے ساتھ درست، اور عمر کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی درست ہوتی ہے. تو عمر کے قلب کا اور عمر کی زبان کا حق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ زبان رسالت مآب علیہ السلام کی طرف سے اس پہ سٹیمپ لگائی جا رہی ہے کہ یہ عمر کے قلب و زبان پر حق یعنی اللہ نے رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود حق ہے، اس نے حق کو رکھا ہے عمر کے زبان و قلب پر. تو کیا کہنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور بارہا ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی رائے پیش کی حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ کی اس رائے کے موافق قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت نازل ہو گئی، کوئی حکم نازل ہو گیا.
تو موافقت ہوئی وہاں سے، درست لفظ موافقت، مطابقت مصدر ہے مفعلہ، تو موافقت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو باقاعدہ اس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک نام استعمال ہوتا ہے موافقات عمر۔ کچھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے کی درستی بھی تھی، ان کی رائے کے موافقت میں بھی آیات قرآنیہ نازل ہوئیں، لیکن سب سے زیادہ سیدنا فاروق اعظم کی موافقت ہوئی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے نزول کی صورت میں، تو اس لیے اس کو بطور خاص سیدنا فاروق اعظم کے لیے الگ سے اسپیسیفائی کر کے ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کا نام بھی پڑ گیا موافقات عمر۔ تو اس پر باقاعدہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، رسائل تالیف فرمائے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب بھی ہے، میں لایا بھی ناظرین کو دکھانے کے لیے، ثلاث رسائل فی موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ 3 رسالے ہیں، اس کے اندر جی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ذرا یہ کتاب دکھا دیجیے۔ 3 رسائل کا مجموعہ ہے جو اجلہ اکابر علماء کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان رسائل میں ان کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع سخن صرف یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی موافقت میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان رسائل میں صرف ان پہ گفتگو کی گئی ہے، یعنی یہ خود ایک تحقیق کا موضوع ہے، اس پر باقاعدہ علماء کرام نے، اجلہ علماء نے اس پہ باقاعدہ کتب تالیف فرمائی، رسائل تالیف فرمائے۔ 3 رسالے اس کے اندر ہیں۔ پہلا رسالہ ہے نزہۃ ذوی الالباب فیما وافق بہ ربہ عمر بن الخطاب، علامہ شمس الدین محمد بن ابراہیم وفائی مقدسی دمشقی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے، سنہ وصال 937 سنہ ہجریہ۔ اچھا، دوسرا رسالہ نظم الدرر فی موافقات عمر رضی اللہ عنہ، علامہ بدر الدین ابو البرکات محمد بن محمد غزی عامری دمشقی شافعی رحمہ اللہ، سنہ وصال 984 سنہ ہجریہ۔ تیسرا رسالہ نفائس الدرر فی موافقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، علامہ تقی الدین ابوبکر بن زید بن ابی بکر جرائی دمشقی صالحی رحمہ اللہ، سنہ وصال 883 سنہ ہجریہ۔ یہ 3 رسائل ہیں، تینوں کا موضوع ہی صرف یہ ہے موافقات عمر۔ رسالے لکھے گئے ہیں، اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا رسالہ بڑا مشہور ہے، تو ان کا منظومہ ہے، نظم کیا ہے، 19 اشعار ہیں، 19 اشعار کے اندر انہوں نے ان آیات کو ذکر کیا ہے اشارتاً کہ جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں، ان کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں، تو انہوں نے 22 چیزوں کو ذکر کیا موافقات کے طور پر، 20 تو آیات ہیں، اور ایک موافقت جو ہے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ان کی ذکر کی جمع قرآن کے حوالے سے، اور ایک موافقت جو ہے وہ تورات کے ساتھ نکل کی، یعنی ان 2 کو ہٹا لیا جائے، آیات کے حوالے سے خاص بات کی جائے تو 20۔ علماء نے مختلف تعداد ذکر کی ہے، مختلف فگرز ہیں اس کے اندر، 3 کا فگر بھی ہے، 4 کا فگر بھی ہے، 15 کا فگر بھی ہے، 20 کا بھی ہے، 22 کا بھی ہے، بعض نے 25 بھی ذکر کی ہیں۔ سب سے کثرت کے ساتھ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کتنی تعداد پر؟ ویسے جو تعداد صحیح سند کے ساتھ یا حسن سند کے ساتھ یا ذوف خفیف، ایسی ضعیف کہ جس کا ذوف خفیف ہو، فضائل میں مقبول ہو، جو اس طرح منقول ہیں، وہ تقریباً 12 ہیں۔ 12 جو ہے وہ تو یعنی ایسی ہیں کہ آپ وہ مقبول ہیں ہر طرح، باقی جو 11 اور ہیں ان کے اندر تھوڑا سا کیلو کال ہے، ان کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے اور ذوف شدید ہے۔ مختلف علماء نے اس پر کام کیا، ان میں سے میں بس صرف اشارتاً جو ہے 2-3 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو آپ کی رائے تھی اس کی موافقت قرآن نے فرمائی، امہات المومنین کے لیے حجاب کی فرضیت کے حوالے سے جو آپ کی رائے تھی اس میں قرآن نے آپ کی موافقت کی، شراب کی حرمت کے حوالے سے جو آپ کی رائے تھی اس کے حوالے سے آپ کی موافقت نازل ہوئی، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے لیے، جائے نماز بنانے کے لیے جو آپ کی رائے تھی اس کی موافقت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف سے نازل ہوئی، اور بھی موافقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، تفکر تدبر کرنے اور اس پر عمل کی توفیق رفیق مرحمت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نگاہ خیر بشر کا ہے انتخاب عمر، ہے عدل و ہمت و عزم و وفا کا باب عمر، کلام حق سے موافق ہوا کیے اکثر، تھے مشوروں میں کچھ اس درجہ کامیاب عمر۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خلیفہ نبی فاروق اعظم اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی جناب میں کروڑوں سلام اس پوری امت کی جانب سے پورا عالم اسلام پیش کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایام ہیں تو ان کے حوالے سے ان کے اذکار، ایک مرتبہ پھر آپ کی شخصیت، کون آشنا نہیں ہے حضرت عمر سے، لیکن ظاہر ہے یہ نوجوان نسل بہت سارے معاملات و معمولات میں گرفتار رہتی ہے، تو ہمیں یہ یاد دہانی بھی کرانی پڑتی ہے کہ دراصل جو ہمارے ریئل مطلب رول ماڈلز ہیں وہ یہی حضرات ہیں، یہی ہمارے لیڈر ہیں جن میں کمال کی مطلب بدرجہ اتم لیڈنگ ایبیلٹیز پائی جاتی تھی، جو ایک شخص پورے زمانے کو بدل دے، پوری سوسائٹی کو بدل دے، اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کر کے رکھ دے کہ ایک شخص اس معاشرے میں جو چھپنا چاہے بھی تو نہ چھپ سکے، حاکم وقت اتنی کڑی نظر رکھتا ہو اپنے معاشرے پر، اور اپنے قوت ایمانی کے ساتھ، اپنے ظاہر ہے جو آپ کی ایک نڈر فطرت تھی اس کے ساتھ آپ نے جو قیادت فرمائی مسلمانوں کی، اس کا
تو کوئی جواب کوئی نہیں لا سکا عمر ابن خطاب، جس کا نہ ملا دنیا کو کوئی اور جواب۔ آج ان کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے ایک سوال کہ ظاہر ہے ہر صحابی رسول کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک نسبت ہے، ایک پیار ہے، لیکن بطور خاص جب ہم ان چاروں کی بات کرتے ہیں، چار یاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو درجے ان کو ملے وہ تو کسی کو ملے ہی نہیں۔ پھر اس میں خلیفہ دوئم کی آج بات ہو رہی ہے، حضور سے آپ کی قرابت داری، حضور سے آپ کا پیار، حضور کی آپ پر شفقت، اور آپ کے حوالے سے کیا فرماتے تھے؟ یقیناً ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ چند کلمات اور گزارشات ہم پیش کریں جو ہمارے لیے جلائے ایمان کا ذریعہ ہیں اور نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ بے شک۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ تعلق کیا تھا، تو ایمان کا جوہر ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایمان کی معراج پر پہنچے ہوں ان کا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق معراج پر نہ پہنچا کیا ہوا ہو۔ بات ہے، کیا اچھی بات۔ اس لیے جب ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو اس اینگل سے، اس جہت سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عمر جن کے اندر ایک شجاعت ہے، جرت ہے، بہادری ہے، رعب ہے، دبدبہ ہے، اور معاشرے کے لیے، دوسروں کے لیے فاروق اور عدل کا آئینہ ہیں، مگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع، محبت، عشق، فدائیت، فنائیت وہ آپ کی زندگی میں بتمام و کمال نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور معروف بات وہ وہاں سے لے لیں کہ آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا خود ہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت تو ہے، کیونکہ محبت ہی تو ایمان ہے، صحیح بات، مگر مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ساری کائنات سے، اہل و عیال سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، اپنے مال اور اسباب سے بڑھ کر محبت ہے، مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری جان کی محبت مجھ پر غالب ہے۔ اچھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور آقا علیہ السلام نے ان کے سینہ مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا کہ عمر لا، یعنی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جان سے بڑھ کر جان کائنات سے محبت نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیفیت طاری ہو گئی وہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی ضرب سے، وہ جو کیفیت طاری ہوئی اور آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک سے ان کو تزکیہ بھی حاصل ہوا، تو اس سے وہ فوراً پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آج کے بعد میری جان بھی پیچھے رہ جائے گی اور آپ کی محبت ہر شے پر غالب آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن عمر، الآن عمر، اب آ کے آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ یہاں میں یہ بات عرض کروں کہ یہ دیکھیے یہ صحابہ کرام ہیں جو سر سے پاؤں تک سچے ہیں، کھرے ہیں، اور جو بات دل میں ہے وہی کرتے ہیں۔ بالکل۔ آپ اور میں یا ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم نے تو جس سے محبت نہ بھی ہو تو اظہار کرتے ہوئے یہی کہیں گے حضور آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ذرا برابر بھی کوئی دل میں ایک چیز کھٹک رہی ہے اسے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کرنے سے گریزاں نہیں ہوئے، بیان کر دیا۔ یہ سچائی ہے، اور آقا علیہ السلام نے ان کی پھر وہ منزل طے کروا دی، روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی۔ ظاہر تزکیہ تمام صحابہ کا رسول اللہ نے فرمایا، اور پھر اس کا اظہار ہمیں کئی مواقع پر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ جب آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر ان کا کچھ مطالبہ ہے مال اور اسباب کا تو اللہ رب العزت نے سخت حکم نازل فرمایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ نہ کھلا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے نہیں آیا، میں آپ کی غلامی کے لیے حاضر ہوا۔ یعنی اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دینا آقا علیہ السلام کی محبت میں۔ اچھا، پھر اسی طرح دیکھیں جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت عمر جیسا اصابت رائے رکھنے والا فرد ہو، ایسی شخصیت ہو، اور پھر وہ یہ کہیں
تو یہ بات سوائے اس کے نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے ان کے اوپر محبت غالب آ گئی تھی اور عشق اور جنون ان کے اوپر غالب آ گیا تھا، ورنہ تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت کا امر ہر ایک کے لیے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کس کو عقیدے کی کلیئرٹی ہوگی، مگر یہ آپ کے عشق اور جنون اور محبت کا نقطہ کمال تھا۔ ایسے جب آپ بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہاں اذان دیں فتح کے موقع پر، تو انہوں نے اذان دی، تو وہ منظر انہیں یاد آ گیا کہ جب بلال اذان دیتے تھے اور آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے ہوتا تھا تو حضرت عمر پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کی حالت زار ہو گئی اور آپ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ تو آقا علیہ السلام کے عشق میں، محبت میں اور فراق میں آپ کا یہ معاملہ تھا اور یہ ماجرا تھا۔ اسی طرح اور چند واقعات اگر دیکھ لیں ہم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہمیشہ حسنین کریمین سے پیچھے رکھا۔ جب بھی کہیں مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ ہوتا، ریاست کی طرف سے تحائف دینے کا معاملہ ہوتا، وظائف دینے کا معاملہ ہوتا، تو ہمیشہ اپنے بیٹے کو پیچھے رکھتے اور مصطفیٰ کے شہزادوں کو آگے رکھتے تھے۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی محبت یہ صحابہ کی اہل بیت سے محبت کا اہل بیت اطہار سے محبت اور آقا علیہ السلام کی نسبت سے محبت۔ اچھا، اسی طرح اسی بات کو لے لیں تو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، تو انہوں نے ایک بار مال غنیمت میں سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ حصہ عطا فرمایا۔ تو آپ کے بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان، میرے ساتھ یہ کمی اور ان کو اتنا زیادہ آپ وافر مقدار میں عطا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ آقا علیہ السلام تجھ سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی محبت کے پیش نظر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ عمر محض وہ کرے گا جو عمر کے آقا نے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں ایسے فنا تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی محبت ہی عین ایمان ہے، اور تمام صحابہ کرام ہی حضور کی محبت سے سرشار تھے، مگر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ایسی نادر مثالیں رکھتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جسے دیکھیں وہی بے مثال ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ اکبر! جاؤ کہو حسن سے کہ لکھ دیں کرم کریں، احسان ان کا خلق ہے، نیکی سرشت ہے۔ حضرت عمر نے لاڈلے بیٹے سے یوں کہا، ابن علی کے ہاتھ کا لکھا بہشت ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایک عقیدہ اور ایک عقیدت دونوں کلیئر ہوتی ہیں۔ بہت خوب آپ نے کلام فرمایا مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ۔ بات ہوتی ہے علم کی، بات ہوتی ہے دین متین کی خدمت کی، تو صحابہ کرام نے محض از خود خدمت نہیں کی، بلکہ آپ کی نسلوں میں یہ خدمت منتقل ہوئی، اور نسل در نسل صحابہ کی اولادوں نے دین متین کی خدمت کی۔ میں حضرت عمر کی بات کروں تو آپ کے گھرانے کی طرف سے علمی اور دینی خدمات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کس طرح خدمت کی ہے۔ صحیح۔ تو آپ ہی کا اثر آپ کے خانوادے پر ہے، آپ کے گھرانے پر، اور چونکہ اس گھرانے کے سربراہ آپ ہیں تو وہ آپ کی جو خدمت دینیہ ہے وہ بھی آپ کے گھرانے کی خدمت دینیہ شمار ہونی ہے۔ سب سے بڑا حصہ تو آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نظام خلافت سنبھالا ہے تو نظام خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جتنے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور جتنے بھی انتظامی اور انصرامی معاملات تھے وہ سارے کے سارے دین متین کی خدمت کے لیے تھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تھے۔ تو وہ سارے کے سارے دینی خدمات میں شمار ہوں گے، چاہے ان کا تعلق اقتصادیات کے ساتھ ہو، معیشت کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق شجاعت کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق شہر جو ہے یہ نئے شہر آباد کرنے کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق بیت المال کو باقاعدہ انداز میں قائم کرنے کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق فوج کو، پولیس کو، ان شعبوں کو منظم کرنے کے ساتھ ہو، یعنی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری آپ کا چونکہ بنیادی مطمع نظر نصب العین اللہ کی رضا تھا، اللہ کے دین کی خدمت تھا۔ اس لیے وہ سارے کام چاہے بظاہر دنیا کا رنگ لیے ہوئے ہوں وہ بھی آپ کے دین متین کی خدمت ہی کی خاطر تھے۔ تو وہ ساری بھی دینی خدمات ہیں آپ کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ اور قانون تو ایسا قانون کہ آج تک عمر لا کے چرچے ہیں، وہ عمر لا بھی جو بنیادی بالکل یہ چرچے ویسٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی بنیادی طور پر تو دین کی خدمت تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دین کی خدمت کے ذیل میں اس میں پورے قانون کی من حیث الجموع ایز اے ہول خدمت ہو گئی کہ پورے قانون پہ ایک ان کا احسان ہوا کہ انہوں نے قانون کا الگ ایک چیپٹر دے دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ
to protect everyone بالکل under the law. بالکل اور وہی حضرت عمر نے سیدنا فاروق اعظم نے جو کیا ہے، تو یہ سارے کا سارا دینی خدمات ہیں. اور خاص اگر جو ہے وہ بالخصوص ہم علم کو دیکھیں، ان چیزوں سے ہٹ کر دینی علم کے اعتبار سے دیکھیں کہ علم دین کے لیے ان کی خدمات، تو سیدنا فاروق اعظم نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو آپ نے جو شہر بسائے تھے تو باقاعدہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دور میں جو حضرات صحابہ قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظ تھے، جن کو قرآن حفظ تھا، جو مسائل کو اچھی طرح جانتے تھے، فقیہ تھے، ان کو اکٹھا کیا. ان کو اکٹھا کر کے جس کی کوئی مجبوری تھی اس کو چھوڑ دیا، بقیہ کو بھیج دیا ان شہروں کے اندر کے جا کر لوگوں کو باقاعدہ تعلیم دیں. ابتدائی مکاتب آپ نے قائم فرمائے. قرآن کی تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری تھی، شعر و ادب کی، اخلاقی اشعار کی تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری تھی، کی تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری تھی. تو آپ نے تعلیم کا باقاعدہ اہتمام فرمایا ہے. اس طرح فقہ کی تعلیم کا اہتمام فرمایا، قرآن و حدیث کی تعلیم کا اہتمام فرمایا، اخلاقیات کی تعلیم کا اہتمام فرمایا، لکھنے پڑھنے کی تعلیم کا اہتمام فرمایا. اور ایک فوکس آپ نے جو اور کیا کہ کوشش آپ کی ہوتی تھی کہ صرف وہ مسائل سکھائے جائیں کہ جو مجمع علیہ ہوں، جس پر صحابہ کی اکثریت کا اتفاق ہو، مجمع علیہ ہوں یا متفق علیہ ہوں، اکثریت کا جو موقف جو انتشار نہ پیدا ہو. اور دوسرا آپ کی یہ بھی خواہش ہوتی تھی کہ ہر بندے کو مقرر نہ کیا جائے، ہر بندے کو کھلی چھوٹ نہ ہو مسائل تعلیم کرنے کی، بلکہ آپ ان میں سے چنتے تھے. باقاعدہ ایک کرائٹیریا رکھا ہوا تھا، میرٹ رکھا تھا، اس کے مطابق کرتے تھے. چونکہ شاعر خود بہت اچھے تھے، شعر و ادب پہ بڑا درک تھا آپ کو، اشعار پڑھا بھی کرتے تھے، سنتے بھی تھے، تو آپ نے اس کے لیے بھی کیا کہ اشعار کے اندر جو زہر ہے وہ نکال دیا جائے، یعنی جو مخرب اخلاق چیزیں ہیں ان کی آپ نے امانت کر دی. اور بالخصوص جو اس معاشرے میں رائج تھا کہ لوگ حجو کہا کرتے تھے، جس کو ہمارے ہاں لوگ غلط طور پہ ہجو کہتے رہتے ہیں، جو حجو لوگ کہتے تھے، کسی کی برائی کرتے تھے اشعار کی صورت میں، اس پہ آپ نے سختی سے قدغن لگا دی، کنڈیم کیا. اور ایک شاعر کو تو آپ نے باقاعدہ پیسے دے کر اس سے جو ہے وہ کہا کہ تم حج نہیں لینا، حج کسی کی نہیں کرنا. اور اس نے پھر اشعار کہے بھی کہ مجھ سے جو ہے انہوں نے اپنی عزت بچا لی اور سب کی عزت بچا لی اور میری بھی عزت بچا لی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی ایسا بندہ کہ جس سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کو اگر اس کا منہ بند کرانے کے لیے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے کچھ دیا جائے جبکہ رشوت کی نیت نہ ہو تو یہ فاروق اعظم کے فعل سے اس کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسے لینے والے کے لیے وہ درست نہیں ہوگا، لیکن دینے والے کے لیے بہرحال اس کا جواز یہاں پر نکلتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے ہر طریقے سے علم کی آپ نے خدمت کی ہے. آپ کے خانوادے میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی شہزادی ہیں انہوں نے خدمت کی. آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر 60 سال فتویٰ دیا انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے 60 سال فتویٰ دیا. اور جو مرویات ہیں ان کی 1630 احادیث الامام نووی رحمہ اللہ کے مطابق اور امام ابن حجر اسقلانی کے مطابق ان سے مروی ہیں. ام المؤمنین سیدہ حفصہ سے 60 احادیث مروی ہیں، خود سیدنا فاروق اعظم سے 537 احادیث مروی ہیں. تو الغرض آپ کا تو لمحہ دین مدین کی اور علم دین کی خدمت میں گزرا ہے اور آپ کے خانوادے کا بھی یہی معمول رہا ہے. کیا بات ہے، بنت عمر بھی خدمت کر رہی ہے، ابن عمر بھی خدمت کر رہا ہے، اور یہ نسل در نسل جو ہے خدمت کا سلسلہ جاری ہے. جو خدمت حضرت عمر نے کی، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں ساری نسلیں حضرت عمر کی خدمت کرتی رہیں. حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ جس انداز سے آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرمائی اور اس حکومت کے ساتھ ساتھ ایک ایک فرد کا، اس ساری روئے زمین جو 22 لاکھ مربع میل کا تقریباً کم و بیش خطہ ہے، اس میں ایک ایک فرد کا جاندار تک کا احساس عمر کو ہے. ایسا حاکم بھی کوئی ہوتا ہے؟ یہاں تو انسان مرتے ہیں تو حاکموں کے کام بنتے ہیں، اور وہاں تو ایک بکری بھی مرے تو عمر اس کا جواب دے. اللہ اکبر. پھر بھیج دے کوئی عمر پروردگار بہروبر. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آج سر تسلیم خم ہے. ان سے عقیدت، نسبت اور تعلق پر ہم ناز کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر کے ہم فخر اور سعادت محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائی جس کا ذکر رسول اللہ نے کیا، جس کا ذکر خدائے لم یزل نے کیا ہو، اپنی کتاب میں جس کا ذکر اللہ رب العزت فرماتا ہو، جس کے مشورے پر تائید خداوندی کا نزول ہوتا ہو. وہ عمر، آج اس عمر کی بات ہو رہی ہے، اس خدا دوست حضرت کی بات ہو رہی ہے. اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بہت خوبصورت کلام فرما رہے ہیں. آغاز حضرت سیدنا عمر کے مراتب کی بلندی کی غرض سے رسول انعام کی نعت سے ہم نے کیا، اور اسی لیے کہ ظاہر مرتبے تو بے حد بلند ہیں، مگر جس قدر بھی ہمارا تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے ہم اس محفل کے ذریعے پیش کریں. پوری امت مسلمہ خراج پیش کر رہی ہے خلیفہ دویم امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آج ظاہر اختتامی لمحات تھے نشستوں کے بھی،
تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر دنیا کو پتہ چلے کہ بہادر، سب شکن، ذرار و صفدر ایسے ہوتے ہیں. ارشاد فرمائیں. یقیناً ہر شہید کا رتبہ اسلام کے اندر وراء الورا ہے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی انوکھی شہادت ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آپ کی شہادت کی خبر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور کئی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے جو روایات صحیحہ ہیں اور حسن کے درجے پر ہیں اور مسلمہ ہیں اہل علم کے نزدیک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شہادت کی خبر عطا فرمائی، جن میں سے ایک روایت وہ ہے کہ جب احد پہاڑ پر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تو وہ پہاڑ جھومنے لگا خوشی سے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید اس وقت موجود ہیں. تو ایسے آقا علیہ السلام نے ان کو شہادت کی خبر دی. تو شہادت کا رتبہ اور درجہ. پھر دوسری بات یہ کہ جب اسلامی سلطنت اتنا وسیع و عریض ہو گئی اور ضرورت پیش آئی کہ آپ مدینہ میں رہ کر ریاست کے انتظام و انصرام میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، تو سرحدوں کی طرف جانا، جا کر خود فزیکلی جہاد لڑنا، جب وہ آپ کو آپ کی شورا نے روک دیا اور کئی کبار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ کی یہاں ضرورت ہے، تو آپ پھر دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما اور اپنے راستے میں شہادت عطا فرما. کیا بات. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہاں مدینے میں رہتے ہوئے آپ شہادت مانگ رہے ہیں، اللہ، تو یا تو سرحدوں پہ جائیں تو شہادت، تو یہاں رہیں تو شہادت کا کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میری اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، انتظام فرمانے والا وہی ہے. تو آپ کی شہادت یوں ہوئی کہ وہ ایک صحابی کے غلام تھے ابو لؤلؤ فیروز جی، تو وہ غیر مسلم تھے اور ان کو صاحب زیر حرم میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، مگر ایک ضرورت کے پیش نظر اجتہاد کے کرتے ہوئے ان کو اجازت دی گئی تھی ریاست کی طرف سے، کیونکہ وہ ایک ایسا فن جانتے تھے جس کی اہل مدینہ کو ضرورت تھی. وہ چکی بناتے تھے. بالکل. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہی صحابہ کرام ایسے اجتہاد کرتے تھے، اور ضرورت کے پیش نظر جہاں گنجائش ہے تو فلیکسیبلٹی ہوتی تھی. اچھا، تو وہ ایک بار اپنے آقا اور کا اس صحابی کی شکایت لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی شکایت درست نہیں، ورنہ تو حضرت عمر بن خطاب نے کئی بار ایسے فیصلے فرمائے کہ مد مقابل کوئی کافر ہوتا تھا، اہل کتاب ہوتا تھا، ادھر مومن مسلمان ہوتا تھا، اور سزا مسلمان کو ہوتی تھی، اور فیصلہ یہودی کے حق میں اور اہل کتاب کے حق میں اور غیر مسلم کے حق میں ہو رہا ہوتا. چونکہ آپ کا عدل تو معروف تھا، انصاف کے معاملے میں اس کی شکایت چونکہ حق بجانب نہیں تھی تو آپ نے اس کی شکایت رد کر دی. اور پھر جب آپ نے اس سے پوچھا بھی تم کام کیا کرتے ہو، اس نے بتائی ساری بات، تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا میرے لیے بھی کوئی بنا دو چکی. تو اس نے ایک خاص لب و لہجے میں یہ بات کی کہ میں آپ کی تو ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. اٹھ کے چلا گیا. تو صحابہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے اس کے لفظوں کو، لب و لہجہ کو، انداز کو نہیں دیکھا کہ مبہم تنقید کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو آپ کو دھمکی دے کے چلا گیا ہے. بالکل صحیح. تو حضرت عمر جو وحی کی موافقت رکھتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمز شناس ہیں، ان کو اس کے لہجے کی سمجھ کیسے نہ آئے؟ آپ نے فرمایا میں سمجھ رہا ہوں سب کچھ، لیکن مجھے شریعت محمدی نے یہ اجازت نہیں دی کہ میں محض کسی گمان کے اوپر اقدام کروں، کہ کسی کی جب تک کہ وہ اپنا عمل نہ کرے تب تک وہ سزا کا مستحق نہیں. بالکل. تو لہٰذا میں نے یہ ہے عدل، یہ ہے شریعت محمدی کی پاسداری، اور یہ ہے قرآن اور حدیث کی جبکہ پتہ ہے کہ جان کی دھمکی دے کر، اور یہ ہیں لوگوں کے رائٹس کہ خلیفہ وقت ہیں مگر عوام الناس کے حقوق کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے سامنے انہوں نے ہاتھ کیسے باندھے ہوئے ہیں اپنے، اور کیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. تو خیر اس نے پھر اس کے غصے کی وجہ سے نماز فجر کے وقت میں آپ کو شہید کیا اور پے در پے وار کیے، اور اس نے اپنے لحاظ سے تسلی کی تو آپ زخمی ہوئے شدید اور خون بہہ گیا. اور پھر آپ کی جو یہ مورخین نے لکھا کہ ذوالحجہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ ہوا ہے.
تاریخوں میں اختلاف آتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 دن، بعض روایات کے مطابق 2 دن، بعض کے مطابق 4 دن آپ باقید حیات رہے، پھر آپ کا وصال مبارک ہو گیا، شہادت ہو گئی، اور پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شہادت ہوئی، اب آپ نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد 2-3 کام بڑے اہم فرمائے، وہ قابل توجہ ہیں، آج ہمارے لیے اس میں نمونہ ہے۔ پہلا تو آپ نے یہ کیا کہ 6 صحابہ کرام کو منتخب فرمایا، ان کی کمیٹی بنائی صحیح کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کریں، ٹھیک گویا ایک یہ آپ نے انتظام فرمایا۔ ٹھیک اچھا، دوسری بات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قاصد بھیج کر ریکویسٹ کی کہ وہ جو جگہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک، تو تدفین کے لیے مجھے سعادت دی جائے، اللہ اکبر، تو انہوں نے فرمایا کہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، مگر اے عمر میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ کیا بات، اچھا، پھر بھی آپ نے وصال سے قبل فرمایا کہ جب میرے روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو میرا جنازہ پھر بھی لے جانا، مگر پہلے پھر پوچھنا، ممکن ہے کہ اب انہوں نے ہاں کی ہو اور تب ان کا ارادہ بدل جائے۔ یہ احتیاط کا عالم تھا آخری لمحے بھی، مگر وہ بھی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے جو بات پہلے کی تھی نہ وہ کسی کے ڈر اور روب کی وجہ سے کی تھی، وہ انہوں نے دل و جان سے کی تھی، تو اب بھی انہوں نے وہی بات کی۔ اور تیسرا، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ عدی خان، بنو عدی کے لوگوں سے لے کر میرے قرض کی ادائیگی کرنا، پہلے تو میرے اثاثہ سے کرنا، بچ جائے تو بنو عدی یعنی جو ہمارا خاندان ہے اس سے اس کی درخواست کرنا، پھر بھی ادائیگی نہ ہو تو قریش سے التجا کرنا، اور قریش کے علاوہ کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر 10 سال تک حکمرانی کرنے والے حضرت عمر بن خطاب آخری لمحے مقروض ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، یہ ہے آپ کی شفافیت، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، اور یہ ہے امانت داری۔ آج ہمیں انفرادی زندگی میں بھی حضرت عمر بن خطاب کی زندگی سے تعلیمات ملتی ہیں، اور اجتماعی اور ریاستی اور قومی زندگی میں بھی ان کا نمونہ اگر ہم اپنا لیں تو ہم دنیا میں اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، قبلہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ جس ہستی کا آج ہم نے ذکر کیا ہے، آئے مل کر کریں تذکرہ فاروق اعظم کا، اور مل کر کرنے سے میری مراد یہی ہے کہ انور اشفاق ابراہیم برادران منقبت در شان سیدنا عمر فاروق پیش کریں گے، اور ہم سب ان کے ساتھ مل کر اس منقبت میں شامل ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے دل کی آواز بھی وہی ہے، جہاں بات ہوگی توصیف کی، جہاں بات ہوگی تعریف کی، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کسی اندھی تقلید کی طرف اشارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایسا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، یہاں تو بات ہے کوالٹیز کی، یہاں تو بات ہے صفات کی، یہاں وہ مثالیں ہیں جو کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملتی۔ اغیار جب آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں، آپ کی اداؤں کو، آپ کی اقوال کو اڈیپٹ کرتے ہیں، اپنے ہاں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ہاں ان قوانین کو لاگو کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انصاف کی کس حد اور منزل پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ آج ان کے نہ ماننے والے بھی، ان کے مذہب سے نہ تعلق رکھنے والے بھی، ان کے اقوال، ان کے قواعد، ان کے اصول، ان کے قوانین کو اپنا کر ترقی یافتہ ترین ممالک میں شمار ہوئے اور سرخرو ہوئے دنیا میں۔ آج نایاب ہیں وہ لوگ، آج ان کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ دل دے کہ جس میں حضرت عمر کی محبت ہو، وہ سیرت دے جس میں حضرت عمر کی تقلید ہو۔ اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی سبقت لسانی سے کوئی لفظ ایسا نکلا ہو کہ جس سے ہم غلطی کے سزاوار ٹھہریں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنویر شش جہات ضیائے سحر عمر، تنویر شش جہات ضیائے سحر عمر، تنویر شش جہات ضیائے سحر عمر،
سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر عمر سرکار دو جہاں کی دعا کا ثمر عمر اور ہو رہا جس قدر بھی کوئی پر خطر عمر ہو رہا جس قدر بھی کوئی پر خطر عمر تو دستگیر ہے تو نہیں کوئی ڈر عمر تو دستگیر ہے تو نہیں کوئی ڈر عمر اور حق کا تمام دہر میں ڈنکا بجا دیا حق کا تمام دہر میں ڈنکا بجا دیا باطل کی تو نے توڑ کے رکھ دی کمر عمر باطل کی تو نے توڑ کے رکھ دی کمر عمر اور ترویج دین کی جہد مسلسل میں دم بدم سردار انبیاء کا رہا ہم سفر عمر سردار انبیاء کا رہا ہم سفر عمر اور عارف ادائے حق کے مناقب ہو کس طرح عارف ادائے حق کے مناقب ہو کس طرح میری اللہ